مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے برطانوی وزیر اعظم نے ایرانی صدر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ ترجمان کے مطابق برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ ایران اسرائیل پر حملے سے باز رہے، جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے مشرق وسطی کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم نے ایرانی صدر سے فون پر 30 منٹ تک بات چیت کی۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے بڑے حملے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنا دفاع کر سکتا ہے اور اسرائیل کو دفاع میں مدد کے لیے امریکہ موجود ہے۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے مطالبہ سامنے آیا ہے کہ ایران کو کشیدگی کم کرنے پر ترکیہ آمادہ کرے۔ ترکیہ میں امریکہ کے سفیر جیف فلیک نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ترکیہ سمیت دیگر اتحادی ایران کو مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے پر آمادہ کریں۔ امریکی سفیر جیف فلیک نے کہا کہ ترک رابطہ کار کوشش کر رہے ہیں کہ حالات مزید کشیدہ نہ ہوں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے خلاف نازیبا بیان دینے کے معاملے پر سندھ حکومت نے شیخ رشید کے خلاف مقدمہ خارج کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ سندھ حکومت نے شیخ رشید کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 25 جون کا فیصلہ خلاف قانون ہے، جسے کالعدم قرار دیا جائے۔ پنجاب پولیس نے جلاؤ گراؤ کے 12 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کا فورنزک کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں تفتیشی افسران نے جلاؤ گراؤ کے 12 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف فورنزک کرانے کی درخواست دائر کر دی۔ گورنر ہاؤس کراچی میں یوم آزادی کی زور و شور سے جاری تقریبات کی تیاریوں کا گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے جائزہ لیا۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ 14 اگست کی تقریب میں اولمپئن ارشد ندیم اور گلوکار عاطف اسلم بھی شریک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار گورنر ہاؤس میں یوم آزادی کی تقریب کے لیے ایسے انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عالمی چیمپئن ارشد ندیم کو بھاری انعامات سے نواز دیا۔ مریم نواز طلائی تمغہ جیتنے والے ارشد ندیم سے ملاقات کے لیے ان کے گاؤں میاں چنو پہنچی۔ وزیر اعلیٰ نے بذریعہ ہیلی کاپٹر ایتھلیٹ کے گھر پہنچ کر کھلاڑی اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ ایتھلیٹ کی تاریخ ساز کامیابی پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ پیرس اولمپکس کے بعد بھارتی جیولن تھرو نیرج چوپڑا اور شوٹر منو بھاکر کی شادی کی افواہیں سوشل میڈیا پر زیر گردش ہیں۔ شادی کی افواہیں سوشل میڈیا پر اس وقت گردش کرنا شروع ہوئیں جب پیرس اولمپکس کے بعد بھارت میں منعقد ہونے والی ایک تقریب میں منو بھاکر کی والدہ کی نیرج چوپڑا سے خوشگوار انداز میں گفتگو کرتے ہوئے ویڈیو وائرل ہوئی۔ پاکستانی معروف اداکارہ، ماڈل و میزبان صنم جنگ نے عرصہ دراز کے بعد اپنے مداحوں کی خواہش پوری کر دی۔ اداکارہ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ انسٹاگرام پر اب حال ہی میں اپنے شوہر سید عبدالقسام جعفری کے ساتھ نئی تصویر شیئر کی ہے۔ صنم جنگ کی جانب سے شیئر کی گئی تصویر میں اس خوبصورت جوڑی کو خوشگوار موڈ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے لاہور پہنچ گئی۔ شیڈول کے مطابق مہمان ٹیم آج آرام کرے گی۔ بنگلہ دیش ٹیم 14 اگست کو قذافی اسٹیڈیم میں پہلا ٹریننگ سیشن کرے گی۔ مہمان ٹیم اپنے دورے کے دوران 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔